علی حبیبہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید شاہ اشرف رضا حسینی الاشرفی متولی و سجادہ نشین درگاہ شریف قطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ رائے چور آج A1 TV رائے چور کی جانب سے شہریان رائے چور کو بالخصوص اور تمام ریاست کے عوام کو بالعموم طور پر یہ پیغام، یہ میسیج، یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ قطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی ولایت جنوبی ہندوستان میں مشہور و معروف مشہور شخصیتوں میں حضور والا شامل ہیں۔ خواجہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلبرگہ شریف کی بارگاہ کے بعد بارگاہ قطب رائے چور ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں بلا لحاظ مذہب و ملت کثیر مجمع، کثیر عقیدت مندوں کا اجتحام اور بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی رہتی ہے۔ ہمہ وقت لوگ اس مزار کی طرف، اس شخصیت کی طرف، اس برگزیدہ ولی کی طرف دوڑتے ہیں اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مقصد و مراد کو حاصل کرتے ہیں۔ قطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک جوں قریب آنا شروع ہوتا ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت ہندو مسلم تمام لوگوں میں، عقیدت مندوں میں ایک امنگ، ایک جوش، ایک عقیدت پیدا ہونا، ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک لوگوں میں جوش ظاہر ہوتا ہے کہ اب عنقریب عرس پاک آ رہا ہے، عنقریب سندل مالی ہونے والی ہے اور بارگاہ میں تمام تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک لوگوں میں ایک ولولہ، ایک جوش، ایک فطری بات ہے۔ 550 سال سے زائد عرصے سے یہ جوش، یہ ولولہ لوگوں کی عقیدت جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالی اس بزرگ کی عقیدت قیامت کے روز تک جاری و ساری رہے گی۔ قطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اب یہ جو عرس ہونے جا رہا ہے یہ 553واں عرس شریف ہے، یعنی اب تک 552 عرس شریف ہو چکے ہیں، یہ 553واں عرس شریف ہم منانے جا رہے ہیں تمام عقیدت مند۔ عرس شریف کی تیاریاں ماہ سفر کی چاند رات سے تیاریوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ہر گھر میں فاتحہ، ہر گھر میں میلاد اور بالخصوص اس گھر میں سجادہ نشین کے گھر میں تمام عقیدت مند عشاء کے بعد جمع ہو کر میلاد خوانی، فاتحہ خوانی، شجرہ خوانی اور ایصال ثواب کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ چاند رات کے بعد سے ہی بارگاہ کے رنگ و روغن کا آغاز ہوتا ہے، کلر پینٹ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس سال میں نے ایک نئے طریقے سے، نئے ٹیکنیک کے ذریعے پرانے پورے کلر کو نکال کر لپم پلاسٹر کرا کے گنبد مبارک کو اور بارگاہ کو، چوکھنڈی کو، ورانڈے کو ایک نئی طریقے سے چمک دمک پیدا کر کے ایک مہنگا کلر لگا کر بارگاہ کو میں چکا چوند چمکانے کی کوشش میں نے کی ہے، جس سے لوگوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ بارگاہ قطب رائے چور اس سال ایک روحانی محل نظر آ رہا ہے۔ عرس شریف کے تمام تقاریب میں اہم تقریب سندل مالی کی تقریب ہے۔ اس لیے سندل مالی کی تقریب کی اہمیت ہوتی ہے کہ جس دن اس ولی کا وصال ہوتا ہے اس شب میں یا فجر میں سندل مالی ہوتی ہے، مزار پر سندل چڑھایا جاتا ہے۔ مزار پر سندل چڑھانا اس لیے ضابطہ اور اصول بزرگوں کا طریقہ بن گیا ہے کہ جس دن اس بزرگ کی روح ان کے جسم سے جدا ہو کر آسمان میں پہنچتی ہے، ان کا وصال جس وقت ہوتا ہے اس وقت اور ہر سال اس وصال کے وقت پر آسمان میں فرشتے اس روح کے آنے کی خوشی مناتے ہیں اور اس روح کو خوشبو سے معطر کرتے ہیں۔ فرشتوں کی سنت میں، فرشتوں کی نقل میں ہم وصال کے وقت جس دن حضور اس ولی کی روح قبض ہوئی ہے ان کے وصال کے دن ہم مزار پاک کو خوشبو سے معطر کرتے ہیں۔ دکن میں ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ مزار پاک کو خوشبو سے معطر کرنے کا طریقہ سندل لگانا ہے، اور سندل لگانے کی روایت اس بارگاہ میں وصیتوں کے ذریعے سے، وقف نامے کے ذریعے سے، وقف ڈیڈ کے ذریعے سے جو ضابطہ چلتا ہوا آیا ہے اسی ضابطے پر ہر بارگاہ کی سندل مالی ہوتی ہے۔ کسی بارگاہ میں پاس سسٹم کے ذریعے سے لوگوں کو چھوڑ کر سندل مالی کرتے ہیں، کسی بارگاہ میں فجر کے وقت سندل مالی ہوتی ہے، کسی بارگاہ میں عشاء کے بعد ہوتی ہے، کسی بارگاہ میں نصف شب میں ہوتی ہے۔ یہ اس بارگاہ کا ضابطہ ہے، اس بارگاہ کو ہم کبھی توڑ نہیں سکتے ہیں۔ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ گوگی شریف، یہ حضرت قطب رائے چور کے والد ماجد ہیں، ان کی مزار پاک اور ان کی اولاد امجاد میں جتنے بزرگان دین ہیں ان تمام کی مزاروں کا ایک طریقہ ہے کہ حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے اولیاء کرام کے تمام مزارات زمین پر نہیں ہیں، چبوتروں پر ہیں، اور اس چبوترے پر زمانے قدیم سے 500 سال سے یہ اصول بنا لیا گیا ہے کہ اس چبوترے پر سوائے سجادہ
سجادہ نشین کے اور اس کے اجازت یافتہ خادم کے کوئی اوپر کسی کو اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں۔ گوگی شریف کے سجادہ نشین رائچور تشریف لاتے ہیں، وہ مزار پاک پر اوپر نہیں جاتے ہیں۔ رائچور کے متولی و سجادہ نشین کولمپلی جاتے ہیں، وہ مزار پر اوپر نہیں جاتے ہیں۔ وہیں کے سجادہ نشین کو وہاں سے اوپر جانے کی اجازت ہے اور سندل مالی کی اجازت ہے۔ گوگی شریف میں آپ جائیے، حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین مزار پاک پر سندل مالی کر رہے ہیں، ان کے سگے بھائی، بالکل سگے بھائی، اوپر جانے کا ان کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، ہر بارگاہ کی سندل مالی، ہر بارگاہ کے انتظامات، ہر بارگاہ کا عرس، زمانے قدیم سے جو روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے اس رسم و رواج کے مطابق وہ خدمات انجام دی جاتی ہیں۔ اس سال بھی خطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا سندل مبارک کا جلوس بروز جمعرات یعنی ابھی آنے والی جمعرات کو 31 اگست کو مغرب کے نماز کے ساتھ ہی سندل کا جلوس متولی و سجادہ نشین کے مکان یعنی اس گھر سے اندرون خلا سے برآمد ہوگا۔ آثار مسجد، بازار وغیرہ، پٹیل روڈ وغیرہ، منور واڑی وغیرہ سے وہ سندل مبارک کا جلوس نکل کر بارگاہ پہنچے گا۔ جب سندل مبارک کا جلوس منور واڑی پہنچتا ہے، منور واڑی میں لوگوں کی عقیدت جلوس کا جو استقبال کرتے ہیں، اس شامیانے کا جو استقبال کرتے ہیں، وہ دیکھنے کا منظر ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ منور واڑی میں اس سال کس طرح کا استقبال ہوتا ہے۔ اتنے بڑے عقیدت مند ہیں غیر مسلم حضرات، خاص طور پر منور واڑی کے حضرات۔ بارگاہ کو 9 بجے سندل پہنچتا ہے اور ایک اصول زمانے قدیم سے یہ چلتا ہوا آیا ہے کہ ٹھیک 9 بجے سندل مالی انجام دی جاتی ہے متولی و سجادہ نشین کے دستے سے، اور اس سندل مالی کے وقت جو دعائیں، جو جائز تمنائیں دعائیں کی جاتی ہیں، اس سندل مالی کے طفیل وہ دعائیں تمام کی تمام قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس وصال کے وقت سندل مالی کی تقریب میں اس ولی کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، وہ کسی کو محروم وہاں سے نہیں بھیجتے ہیں، اپنی دعاؤں سے بارگاہ الہی میں وہ مراد اس کی ہر ایک کی پوری کراتے ہیں۔ خطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب میں خصوصیت یہ بھی ہے، جس طرح گلبرگہ شریف کے بارگاہ کی خصوصیت ہے کہ بارگاہ کے متصل ہمہ اقسام کے دکانوں کی ایک نمائش ہوتی ہے۔ بارگاہ خطب رائچور کے بازو بھی درگاہ کی وقف اراضی میں شمسیہ بازار منعقد ہوتا ہے۔ ہر سال ہر ریاست سے، کئی ریاستوں سے دکانداران آتے ہیں اور اپنی وہاں تجارت کر کے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ بچہ بچی کی شادی جب مقرر ہوتی ہے تو حضرت خطب رائچور کے عرس کا انتظار کرتے ہیں، بطور برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس بازار سے بچیوں کے جہیز کا سامان خریدتے ہیں تاکہ وہ جہیز کا سامان بچیوں کی دی جائے اور ان کی زندگی میں برکت رہے۔ اس طرح شمسیہ بازار کی اہمیت ہے۔ اس سال میں نے شمسیہ بازار میں ایک نئی طرز پیدا کرنے کے لیے، ایک نئی سہولت پیدا کرنے کے لیے، صرف زائرین کی سہولت بڑھانے کے لیے، زائرین کو تکلیف سے بچانے کے لیے، خریداروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے، دکانداروں کو کسی قسم کی مشکل سے بچانے کے لیے میں نے یہ ترکیب کی، حکمت عملی کی کہ آپ دیکھیں گے کہ شمسیہ بازار میں جب لوگ خاص طور پر اتوار اور جمعرات کو لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک کثیر مجمع، تقریباً 10,000 کا مجمع وہاں جمع ہوتا ہے۔ ہائی وے پر، روڈ پر یعنی حیدرآباد روڈ پر اتنی ٹریفک جام ہوتی ہے کہ 2 ویلر، 3 ویلر، 4 ویلر اتنے لگا دیتے ہیں لوگ چندر بنڈا روڈ تک کہ ٹریفک گزرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پر کے انتظامات کرنے کے لیے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس جگہ بازار لگتا ہے وہیں پارکنگ کا بھی انتظام گاڑیوں کا ہونا چاہیے۔ سید نعیم اشرف وغیرہ یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، یہ لوگ وہاں دکان وغیرہ لگاتے ہیں، دکان کا انتظام کرتے ہیں۔ کورٹ سے وہ لوگ آرڈر لیے ہیں، عارضی انجنکشن آرڈر، وہ معاملہ کورٹ کا ہے، وہ اس پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ وہاں دکان لگاتے ہیں۔ میں ان کو یہ ترغیب دلا رہا تھا کہ وہاں پارکنگ کا انتظام کرو، لوگوں کو پانی کا انتظام کرو، بورویل کا انتظام کرو، پانی کے ٹینکوں کا انتظام کرو، اور ٹوائلٹس، باتھ روم کا وہاں خریداروں کے لیے، دکانداروں کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ میں ضلع ایڈمنسٹریشن، محکمہ پولیس سے رجوع ہو کر اس بارے میں ان کو میں نے توجہ دلائی اس مرتبہ، اس سال، اور میں اس میں کامیاب رہا۔ ضلع ایڈمنسٹریشن نے، محکمہ پولیس نے وہاں پارکنگ کا انتظام کرنے کا انڈر ٹیکنگ لے کر وہاں دکانوں کے انعقاد، دکانوں کے اہتمام کرنے کی حکومت، محکمہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن نے اجازت دے دی۔ اس طرح سے میری حکمت عملی کامیاب رہی۔ پارکنگ کی جگہ آج تھوڑی چھوڑی گئی ہے، آنے والے سال اور اس میں اضافہ، پارکنگ ہونا مطلب تھا، ہونے کے بعد میں اضافہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ یہ سب کسی سے اختلاف رائے کے طور پر نہیں ہے۔ خریداروں کے سہولت، دکانداروں کی سہولت، کسی قسم کے گزن سے، تکلیف سے آنے والے لوگوں کو بچانے کے لیے میری حکمت عملی تھی۔ سرکار خطب رائچور کا کرم ہے کہ وہ حکمت عملی میری کامیاب رہی۔ اس سال بازار کی رونق، شمسیہ بازار کی رونق، عرس کی بازار کی رونق لگی ہوگی، دکان لگیں گے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اور خاص طور پر ایک اہم بات A1 ٹی وی کی جانب سے میں تمام عقیدت مندوں کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ سندل مالی کی شب کے بعد سے، دوسری شب سے تقریباً 1 مہینہ لوگ عقیدت مند ہر محلے سے 1-1، 2-2، 4-4 چادروں کے جلوس نکالتے ہیں۔ یہ ان کی عقیدت ہے
یہ ان کی محبت ہے حضرت قطب رائچور کی بارگاہ میں، وہ اپنی عقیدت کا نذرانہ قطب رائچور کی بارگاہ میں شان و شوکت کے ساتھ جلوس کی شکل میں لا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی عقیدت کو سلام ہے، ان کی عقیدت کو پروردگار اضافہ کرے، مگر بطور متولی و سجادہ نشین بارگاہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے یہ جلوس نکالنے والوں کو میں یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جلوس میں آداب اور شرعی پاس و لحاظ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ڈی جے لگا کر جلوس کے ذریعے سے چادر کو لانا، اگر ایسی چادر لائی جائے غیر شرعی معاملات کے ساتھ اگر چادر لائی جائے، یقین مانیے حضرت قطب رائچور اس سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے، حضرت قطب رائچور کی اس میں ناراضگی حاصل ہوگی۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ جلوس نکالنے والوں سے کہ ڈی جے میں پیسہ صرف کرنے کے بجائے سروں پر چادر سر پہ رکھ کر لے جائیے، عقیدت احترام سے لے جائیے۔ چادر سر پر لے جانے کی چیز ہے، اس مزار پر سجنے والی چیز ہے، اس کو عقیدت و احترام سے لے جائیے، بغیر ڈی جے کے لے جائیے۔ وہ ڈی جے کا پیسہ جو خرچ ہوتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈی جے کا پیسہ غریبوں کو کھانا کھلانے میں صرف کیجیے، حضرت قطب رائچور کی روح پاک خوش ہوگی۔ یہ پیغام ہے میرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈی جے لگانے والوں پر گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ایکشن لینا شروع کر دے، بعد میں پھر بولیں گے کہ یہ پولیس محکمہ ایسا کر رہا ہے۔ ہم کو ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے اولیاء کرام نے منع کیا ہے، وہی چیز لے کر ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی ناراضگی کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے احتراز کیجیے، پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تمام جلوس نکالنے والوں، تمام عقیدت مندوں سے میری گزارش بھی ہے، نصیحت سمجھو، گزارش سمجھو، تاکید سمجھو، اس پر عمل کرو۔ یہ میرا حکم ہے اس سال سے تمام لوگوں کے لیے۔ ڈی جے کا پیسہ غریبوں میں کھانا کھلانے میں صرف کیجیے۔ قطب رائچور کی خوشی اور ان کی رضامندی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادگان کرام، میرا نمبر 17واں ہے، 17 سجادے اب تک گزر چکے ہیں ان کے وصال کے بعد۔ ان کے بھتیجوں میں ہماری سجادگی قائم ہے۔ حضرت قطب رائچور کے ہم برادر زادہ ہیں، بھتیجے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے۔ میرے والد ماجد اپنے وقت کے ایک عالم دین تھے، اپنے وقت کے ایک فارسی دان عالم دین تھے، ہم نے ان سے فارسی پڑھی ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف جو فارسی میں تھیں، حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی تصانیف جو فارسی میں تھیں، وہ فارسی کتابیں ہم نے ان سے پڑھی ہیں۔ وہ ایسے عالم دین تھے، ان کے علم کا لوہا اکابر علماء مانتے تھے کہ یہ ایسے عالم دین سے زیادہ نشین۔ ان کی تصانیف بھی ہیں جو مریدین کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں، مریدین پڑھتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ مگر ایک صاحب سید کلیم اشرف ہمارے خاندان کے ہی ایک فرد ہیں، ہمارے والد کی تصانیف کو ٹائٹل پیج تبدیل کر کے نیا کتاب کا نام رکھ کر اس میں اپنے بیٹے کا نام رکھ کر اپنے بیٹے کی کتاب بول کر وہ شائع کر رہے ہیں۔ میں نے سن 2000 میں قطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام سجادگان کی سوانح حیات شائع کی تھی تجلیات اشرفیہ کے نام سے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے اس لڑکے نے یعنی سید تمیم اشرف نے وہ میری پوری کتاب کو پرنٹ کرا کے ٹائٹل چینج کر کے تجلیات شمسی و احوال سجادگان بول کر اس کے نام سے شائع کر دیا ہے، میری کتاب کو اپنے نام سے شائع کر۔ یہ علم کی چوری ہے، تصنیف چوری ہے اور سینہ زوری ہے۔ ایسے چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اس سے بزرگان دین ہرگز خوش نہیں ہوتے ہیں، اس سے بزرگان دین کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ علمی خیانت ہے، علمی چوری ہے۔ مصنف بننے کے شوق میں دوسرے کی کتاب کو اپنے نام سے شائع ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس پر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ میں آخر میں A1 ٹی وی کی جانب سے تمام حضرات کو یہ بات گزار کرانا چاہتا ہوں کہ ایک 2-3 سال سے بارگاہ میں سندل مالی کے ٹائم پر، سندل مالی کے فوری بعد ایک بڑا جلسہ عام منعقد کرنے کا کی جو روایت تھی، رواج تھا، وہ 2-3 سال سے نہیں ہو پائی ہے، کووڈ کی وجہ سے بھی۔ پھر گزشتہ سال بھی وہ طے نہیں ہوا، اس سال بھی وہ جلسے کا انتظام نہیں ہے بارگاہ میں سندل کے بعد۔ اس کے بجائے اس کے الٹرنیٹ کے طور پر میں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ 8 سپتمبر کی جمعہ کو، جمعہ کی نماز سے پہلے بارگاہ حضرت قطب رائچور کی مسجد میں 1 بجے سے 2 بجے تک پورا 1 گھنٹہ مولانا شاہ محمد جعفر خان صاحب، خطیب و امام مسجد بی بی حلیمہ لوہار واڑی کا، حضرت قطب رائچور کی ذات گرامی، ان کی شخصیت پر بھرپور خطاب ہوگا۔ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ سال ایک بہترین جلسہ، نعتیہ پروگرام، مشاعرے وغیرہ کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ قطب رائچور کی پور شریف کی رونق جو 550 سال سے زائد عرصے سے جاری و ساری ہے، اس کو ہم قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ درگاہ کے انتظامات میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے، زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ بارگاہ کی طرف سے جو اسکالرشپ تقسیم کیا جاتا ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ بارگاہ کی طرف سے وقف ہاسپٹل کو اس سال ہم مدد پہنچائیں گے، وقف درگاہ کی انکم سے ہم وقف ہاسپٹل کو مدد پہنچائیں گے۔ جو روایت ہے اس کو ہم پوری باقی رکھیں گے۔ اور ایک اہم بات، درگاہ کے روبرو جو شاہراہ ہے، ہائی وے ہے، فائر اسٹیشن سے آگے سے ایس پی آفس تک تقریباً روڈ
وہ سڑک مخدوش ہو چکی ہے، جگہ جگہ خراب ہو گئی ہے، عرس قریب آ گیا ہے، اس جانب میں نے منسٹر صاحب کو بھی توجہ دلائی، اس جانب میں نے شالم صاحب ڈیفیٹڈ ایم ایل اے کو بھی میں نے توجہ دلائی۔ میں جناب بابو راؤ صاحب ریلوے بورڈ کے ممبر کو کی عقیدت کو سلام کروں گا کہ انہوں نے اپنی بھرپور کاوش لگا کر کوشش کر کے میری اجازت لے کر مجھ سے بات کر کے ڈی سی آفس وغیرہ کو انہوں نے نمائندگی کی کل، جس کا اثر یہ ہوا کہ کل رات سے ہی اس روڈ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ سندل مالی آنے تک اس روڈ کو تعمیر تو اس کی مکمل تعمیر تو نہیں ہو سکتی، اس کی ریپیری تو کی جا سکتی ہے۔ سندل مالی تک انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کی ریپیری کا کام پورا ہوگا۔ یہ تمام حالات تھے A1 ٹی وی کی جانب سے تمام عقیدت مندوں کو سنانا، گوش گزار کرانا A1 ٹی وی کے لیے مجھے ضروری تھا۔ میں نے تمام حالات پیش کرے ہیں۔ آپ سندل مالی کی تقریب میں حاضر ہوئیے۔ 8 سپٹمبر کی جمعہ میں خطاب سننے کے لیے مولانا جعفر خان کا آپ ضرور تشریف لائیے، زیارت میں تشریف لائیے، اس بارگاہ میں دعائیں کر کے قومی یکجہتی کے لیے دعائیں کیجیے، ہمارے شہر رائچور میں امن اور سلامتی کے لیے دعائیں کیجیے، مجھ حقیر فقیر کے لیے بھی دعائیں کیجیے۔ میں تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار اس سندل سے آنے والے سندل تک تمام شہریان رائچور پر حضرت قطب رائچور کی نظر کرم بنی رہے، امن رہے، سلامتی رہے، شاد رہو، خوش رہو، اور تمام اولیاء کرام کے عقیدت مندوں میں ہم شامل رہیں، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اور ایک صرف آخری میسیج 2 الفاظ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بلا اور مصیبت سے بچنے کے لیے، روٹی روزی میں، رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے، تجارت میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امن اور سلامتی میں قائم رہنے کے لیے 3 نکاتی پروگرام ہے۔ وہ 3 نکاتی پروگرام پر ہر مسلمان سختی کے ساتھ عمل کرے، کوئی بلا و مصیبت اس کے گھر پر نہیں آ سکتی ہے۔ وہ 3 نکاتی پروگرام یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، اولیاء